فکر و خبر پر دیکھیے ملکی و عالمی احوال سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں۔ آسام بی جے پی حکومت نے 614 مدرسوں کو اسکول میں بدلنے کا کیا فیصلہ۔ آسام کے وزیر تعلیم بسوا شرما کا کہنا ہے کہ کچھ سنسکرت اداروں کو بھی اسکول میں بدلنے کا لیا گیا ہے فیصلہ۔ ایسا اس لیے تاکہ لوگ یہ الزام نہ لگائیں کہ مذہبی بنیاد پر مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ آسام میں تقریباً 1000 مدارس جمعیت علماء کے ماتحت چل رہے ہیں۔ جمعیت علماء کے لیگل سیل کنوینر مسعود اختر جمع کا اس پورے معاملے پر کہنا ہے کہ ریاستی امداد یافتہ مدرسوں کو بند کرنے سے نجی مدرسہ تعلیمی نظام پر کسی طرح کا اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے مدرسے 1 روپے کے لیے بھی حکومت پر منحصر نہیں ہیں۔ ہمارے تقریباً سبھی طلبہ BPL خاندانوں سے ہیں اور ہم ان کے رہنے، کھانے اور کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں۔ مجرمانہ شبیہ والے لیڈروں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے سنایا ہے آج ایک بہت بڑا فیصلہ۔ کہا کہ اگر وہ کسی مجرمانہ شبیہ والے لیڈروں کو الیکشن میں ٹکٹ دیتے ہیں تو ان کے بارے میں تفصیلی جانکاری اپنی ویب سائٹ پر دیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر یہ بھی بتائیں کہ آخر انہوں نے مجرمانہ شبیہ والے شخص کو ٹکٹ کیوں دیا ہے۔ اتر پردیش کے مظفر نگر میں شہریت ترمیمی قانون مظاہرے کے دوران توڑ پھوڑ معاملے میں مقامی انتظامیہ نے 53 لوگوں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ مظفر نگر کے ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ امت سنگھ نے کہا کہ ہم نے 53 لوگوں کو تقریباً 23 لاکھ روپے کے نقصان کی بھرپائی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اعظم گڑھ پہنچ کر پرینکا گاندھی نے جیتا خاتون مظاہرین کا دل۔ کہا کہ CAA زخمی تحریک کاروں کی لڑائی کانگریس لڑے گی۔ پرینکا گاندھی نے اعظم گڑھ میں ملاقات کے لیے آئے ہوئے خواتین سے کہا آپ کی پریشانیوں کو جاننا اور اسے ہر سطح پر حکومت کے سامنے اٹھانا ہے ہماری ذمہ داری۔ پرینکا گاندھی نے ان سے ملاقات کے لیے آنے والی خواتین کے ساتھ آئے بچوں کو بھی کیا لاڈو پیار۔ جامعہ کے زخمی طلبہ و طالبات کے پولیس پر سنگین الزام۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیس کی مبینہ بربریت کو بیان کرتے ہوئے طلبہ اور طالبات نے الزام لگایا ہے کہ پولیس پر طالبات کے سینے اور پیٹھ پر ہی لاتیں نہیں ماری بلکہ ان کے حساس اعضاء کو بھی نہیں بخشا۔ دیوبند کی خواتین بہادر ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عیدگاہ میدان کے مظاہرین کا اعلان۔ دیوبند کی عیدگاہ میدان پر شاہین باغ کی طرز پر خواتین 17 دنوں سے CAA NRC اور NPR کے خلاف دھرنا دے رہی ہیں۔ دہلی الیکشن میں شکست کے بعد بھی BJP لیڈروں کو سمجھ نہیں آیا کہ عوام نفرت کی سیاست نہیں بلکہ ریاست اور ملک کی ترقی چاہتے ہیں۔ مرکزی وزراء کے ذریعے متنازعہ بیان دینے اور ہندو مسلم کو بانٹنے والی سیاست کرنے کا سلسلہ تھمنے کی جگہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مودی حکومت کے وزیر گریراج سنگھ نے ایک تازہ بیان دیا ہے جس میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند دہشت گردوں کی گنگوتری ہے۔ شاہین باغ خاتون مظاہرین کی CAA کے خلاف انوکھے انداز میں مخالفت۔ شاہین باغ کی CAA مخالف خاتون مظاہرین نے منہ پر سیاہ پٹی باندھ کر خاموش مظاہرہ کیا اور کہا کہ ان کی کسی پارٹی سے کوئی واپسلگی نہیں ہے بلکہ وہ سیاہ قانون کے خلاف مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اس دوران ایک بورڈ آویزہ کر دیا گیا تھا جس پر لکھا تھا آج خاموش دھرنا ہے، آپ سب لوگ خاموش رہیں، ہمارا موضوع CAA NRC اور NPR ہے، ہم کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتے۔ آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر بھیانک سڑک حادثہ، بس ٹرک سے ٹکرا گئی، 14 افراد ہلاک۔ بدھ کی رات پیش آیا یہ حادثہ۔ سابق وزیر محمد الطاف بخاری کا کہنا ہے کہ بہت جلد جموں و کشمیر میں ایک نئی سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ جموں میں نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ایک سیاسی خلا پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ ہم سبھی کا فرض ہے کہ ایک نیا سیاسی پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے۔ بخاری نے کہا کہ نئی پارٹی میں نہ صرف وادی کشمیر بلکہ جموں خطے کے لیڈران بھی ہوں گے شامل۔ ہر برس 13 فروری کو عالمی یوم ریڈیو کے طور پر بنایا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں ریڈیو خریدنے کے لیے لائسنس کا ہونا بھی ضروری تھا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر پر جائیں اور وہاں مکمل مضمون اردو میں پڑھیں۔